بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جس ہستی کے متعلق روشناس کروائیں گے، دنیا انہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شجر نسب کچھ یوں حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فروخ شاہ بادشاہ کابل بن نصیر بن سلیمان شیخ بن شیخ عبداللہ بن شیخ ابو الفاتح بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ ادم بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن شیخ عبداللہ اور بن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت جمال الدین کوتوال کے قاضی تھے، اور حضرت جمال کے 3 بیٹے تھے، شیخ اعزاز الدین محمود، دوسرے فرید الدین مسعود، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت شیخ نجیب الدین تھا۔ حضرت بی بی کلثوم خاتون کے متعلق صاحب المعراج الاسرار آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت فرید الدین مسعود کا سن پیدائش سیر اولیاء کے مطابق 569 ہجری اور سن وصال 664 ہجری ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر 95 سال تھی، لیکن فوائد الفوائد میں آپ کی عمر شیخ السلطان المشائخ نے 93 سال بتائی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ عابدہ اور زاہدہ خاتون تہجد گزار تھی۔ سیر اولیاء اور سیر العارفین کے جیسی معتبر کتابوں میں حضرت بی بی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا ذکر آیا ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک رات جب بی بی صاحبہ تہجد اور ذکر و فکر میں مشغول تھی تو گھر میں چور داخل ہوئے اور اس عزت مآب خاتون کے سامنے آتے ہی اندھا ہو گیا۔ جب وہ بھاگنا چاہا تو نہ بھاگ پایا، کیونکہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا۔ تو وہ سمجھ گیا اس گھر میں ضرور کوئی ہستی ہے، تو اس نے آواز لگائی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری چھوڑ دوں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس کے لیے خداوند تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی بینائی فوراً واپس ہو گئی۔ صبح وہ اپنے بیوی بچوں سمیت حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس گھرانے کی بہت خدمت کی۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کوتوال میں ہی ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 13 سال کی عمر میں قطبۃ الاسلام ملتان تشریف لے گئے، جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ تھا اور اہل و علم کا مرکز تھا۔ وہاں 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور وہیں سے آپ کی کایا پلٹی اور آپ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر بیت کا شرف حاصل ہوا۔ بیت ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مختلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور آخر آپ اجودن تشریف لے آئے، جس کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ اجودن ایک غیر معروف قصبہ تھا۔ آپ نے وہاں سالہ سال تک عوام الناس کو دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ 14 سال اور دوسری روایت کے مطابق 24 سال رہے، اور اسی جگہ پر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر کا لقب کیوں دیا گیا، اس حوالے سے بہت سی روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تاجر ملتان سے دہلی جا رہا تھا، جس کے پاس بہت سے اونٹ جن پر شکر لدی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص پاک پتن پہنچا تو اس کی ملاقات بابا فرید سے ہوئی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے جب پوچھا ان پر کیا لدا ہوا ہے، تو تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا نمک ہے، کیونکہ اس وقت نمک کی انتہائی سستی چیز تھی، جبکہ شکر بہت مہنگی تھی۔ اس لیے تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا اونٹوں پر نمک ہے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر دہلی پہنچا تو اس نے دیکھا
اونٹوں پر شکر کی جگہ نمک ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے جھوٹ پر نادم ہوا۔ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پترن تشریف لایا اور معافی مانگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ جب وہ تاجر نے دوبارہ جا کر دیکھا تو نمک کی جگہ دوبارہ شکر کو پایا۔ اس روایت سے آپ کا لقب گنج شکر پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے جب آپ پر مرض الموت کی شدت طاری ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا پڑھ لی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مزید پڑھ لو، پھر کون جانے کہ کیا ہوگا۔ آپ نے دوسری مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا گیا آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں، پھر کیا پتہ کہ کیا ہوگا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے آپ دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ اخبار الخیال سے لیا گیا ہے۔ آپ کا مزار پاک پتن میں موجود ہے جہاں آج بھی ہزاروں لوگ آ کر فیض پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔